شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ انہیں پیران پیر بھی کہتے ہیں۔ بزرگوں میں بڑا ہی اونچا مقام ہے ان کا، بڑے معتبر عالم، بڑے پائے کے عالم اور بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ ہر طبقے میں اور ہر مکتبہ فکر میں آپ کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا ہے۔ آپ کی بزرگی اور آپ کے تقدس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ بڑے مضبوط اور محقق عالم تھے اور بڑی سیدھی سادی زندگی تھی آپ کی، اور تقویٰ، طہارت اور بزرگی میں تو آپ نے وہ مقام حاصل کیا کہ آپ کے فیوض سے زمانے نے برکتیں حاصل کی اور بے شمار لوگوں کو ہدایت ملی ہے آپ کے ذریعے سے، اور بہت سارے لوگوں نے آپ سے اصلاح لی۔ تو گویا کہ آپ کے ذریعے سے اللہ رب کریم نے رشد و ہدایت کا کام لیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ والد کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا شجرہ ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی، گویا کہ آپ نجیب الطرفین ہیں۔ دونوں طرف سے آپ کا سلسلہ، خاندانی سلسلہ، دونوں بزرگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے اور دو پھول حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والد اور والدہ کا شجرہ ملتا ہے۔ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، اور ہر عام اور خاص زبان پر یہ واقعہ سننے کو اور ملتا ہے۔ بڑا عجیب و غریب واقعہ کہ جب آپ چھوٹے تھے تو ایک قافلہ جا رہا تھا، تو آپ کی والدہ نے 40 دینار، کہیں اشرفی کا بھی ذکر ملتا ہے، وہ آپ کے بغل میں سل دیا اور آپ کو رخصت کرتے ہوئے بس ایک دو باتوں کی نصیحت فرمائی۔ والدہ محترمہ نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو، حالات کیسے بھی ہوں، ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ قافلہ چل پڑا۔ جب یہ قافلہ ہمدان کے قریب پہنچا تو اس قافلے پر ڈاکو ٹوٹ پڑے اور بے تحاشا انہوں نے لوٹ مچائی۔ سب پورے قافلے کا سب کچھ لوٹ لیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ایک ڈاکو ان کے پاس بھی آیا اور پوچھا کہ مالک کچھ ہے؟ کہاں ہے؟ کیا ہے؟ تو 40 اشرفیاں ہیں یا 40 دینار ہیں۔ وہ ڈاکو مسکراتا ہوا چلا گیا کہ اس بالغ کے پاس، اس بچے پر 40 اشرفیاں کہاں سے ہوں گی؟ تھوڑی دیر بعد ایک ڈاکو اور آیا، اس نے کہا کہ مالک کچھ ہے تمہارے پاس بھی؟ بولے ہاں ہے۔ کیا ہے؟ بولے 40 اشرفیاں ہیں۔ اب سارے ڈاکو ٹیلے پر جمع ہوئے ساز و سامان کے ساتھ، جو سامان انہوں نے لوٹا تھا۔ تو یہ دونوں ڈاکو بھی گئے، انہوں نے بھی سب نے اپنی اپنی کارگزاریاں سنائیں، انہوں نے بھی اپنی کارگزاری بتائی کہ ایک بچہ ملا تھا اور وہ اس طرح کا اس نے جواب دیا۔ ایک ڈاکو نے بتایا، دوسرے نے بھی سیم اسی بات کو دہرایا کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، مجھے بھی ایسے ہی اس بچے نے جواب دیا۔ تو ڈاکو کے سردار نے کہا کہ اس بچے کو پکڑ کے لاؤ۔ اب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پکڑ کر لائے جاتے، بچے ہیں، چھوٹے ہیں۔ سردار پوچھتا ہے کہ اے بالک، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں۔ کیا ہے؟ بولے 40 اشرفیاں۔ کہاں ہیں؟ بغل میں سلے ہوئے۔ کھول کر دیکھا گیا تو 40 ہی اشرفیاں تھیں۔
ڈاکو کے سردار کو بڑا تعجب ہوا. اس نے تعجب سے پوچھا کہ اے بچے، تمہارے سامنے پورے قافلے کو لوٹا گیا، پیٹا گیا، سب کا سب کچھ چھین لیا گیا، تمہیں بھی معلوم تھا کہ تمہاری یہ رقم بھی تم سے چھین لی جائے گی، پھر تم نے سچ کیوں بولا؟ تم نہ بتاتے تو تمہاری اشرفیت تمہارے پاس محفوظ رہتی. پھر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے گا. فرماتے ہیں کہ ہاں، مجھے معلوم تھا کہ میرے پاس جو یہ اشرفیاں ہیں سب لٹ جائیں گی، چھن جائیں گی، لیکن گھر سے چلتے وقت میری امی جان نے مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا، حالات کچھ بھی ہوں ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا. بھلا میں اپنے امی سے کیے گئے وعدے کو کیسے توڑ سکتا تھا؟ میری امی جان نے مجھ سے جو وصیت فرمائی تھی، مجھ سے جو عہد لیا تھا، میں اس عہد پر قائم تھا، اس لیے امی جان کی بات کو رکھتے ہوئے میں نے سچ بولا. اس بات کا اثر ڈاکو کے سردار کے دل پر اس قدر ہوا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس ڈاکو کے سردار نے کہا کہ اے بچے، تم کتنے اچھے ہو کہ تمہاری ماں نے ایک بار ایک نصیحت کی کہ بیٹا سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، تو تم نے اپنی ماں کی نصیحت کا اتنا خیال رکھا کہ میں کتنا گرا ہوا انسان ہوں اور کتنا ذلیل و خوار ہوں کہ میں نے اپنے رب کے عہد کو نہ جانے کتنی بار توڑا ہے. کہ بچے، فوراً خود آتا ہے روایتوں میں کہ وہ ڈاکو کا سردار حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور اس نے توبہ کی، توبہ استغفار کر کے، اور باقی سارا لوٹا ہوا سامان سب کا واپس کر دیا. میرے بھائیوں، ڈاکو کے سردار نے ڈاکو سے کہا کہ تم آزاد ہو جا سکتے ہو، لیکن اس دور کے ڈاکو بھی بڑے اچھے تھے. دیگر ڈاکو نے کہا کہ کل بھی آپ میرے سردار تھے، آج بھی آپ ہمارے سردار ہیں. جب برائیوں میں ہم نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا تو اب آپ اچھے ہو رہے ہیں، نیک بن رہے ہیں، اور ان چیزوں سے، برائیوں سے توبہ کرے کہ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ ہمارے کل بھی امیر تھے، کل سردار تھے، اور اب آج بھی سردار ہیں. آج ہمارے آپ امیر ہیں، ہم کہیں نہیں جائیں گے، آپ کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ رہیں گے. اور اس طریقے سے پورے قافلے کے لوٹے ہوئے سامان کو واپس کر دیا گیا، اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر کر اس ڈاکو کے سردار نے توبہ کیا، توبہ استغفار کر کے نئی زندگی کی شروعات کی. تو میرے بھائیوں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت ان کے بچپن میں صادر ہوئی، اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر واقعات بھی ہیں. ان کی تعلیمات، ان کے مجاہدے، اور ان کے نفس کی پاکیزگی اور نفوس کے پاکیزگی کا جو ان کا طور طریقہ تھا، لوگوں کو ترغیب دینے کا، اور ان کی تعلیم کا، اور لوگوں کے اصلاحی فکر کا پوری ایک تفصیلات ہے. بہرحال حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابرین اور بزرگوں کو ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. ہمیں انہیں سننا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے. جب ہم ان کے حالات کو اور حالات زندگی کو پڑھیں گے، سنیں گے، تو ہمارے اندر بھی تبدیلی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور ہمیں بھی ان جیسے بننے کے لیے کیفیات اور احساسات پیدا ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم بھی اچھے بن سکیں گے. اللہ رب کریم ہم سب کو اپنے اکابرین اور اپنے سلف صالحین اور بزرگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سیرت اور سوانح پڑھنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق رفیق عنایت فرمائے.